الحمد والثناء للہ الذی لا یحصی ثناءہ الا ہو، وصلی اللہ علی جمیع الانبیاء والمرسلین سیما خاتمہم وافضلہم واشرفہم محمد وعلى آلہ الاطیبین الانجبین لا سیما بقیۃ اللہ فی العالمین والارضین بہم نتولا ومن اعدائہم نتبرأ الی اللہ اوصیکم نفسی وعباد اللہ بتقوی اللہ اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اور اس کے بعد آپ مومنین کرام، حاضرین اعظام، برادران و بزرگان، آپ کی خدمت میں تقوی الہی کو اپنی زندگی میں اس یقین کے ساتھ کہ یہی ہماری نجات کا واحد طریقہ ہے، اپنے زندگی کے ہر شعبے میں تقوی اختیار کرنے کی دعوت دیتا ہوں، تقوی کے ساتھ زندگی گزارنے کی تلقین کرتا ہوں، با تقوی زندگی گزار کر اپنے آپ کو خطرات سے محفوظ کرنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ ابھی تک جتنے میرے ذہن میں آ رہا ہے، یہاں سے خطبات کا سلسلہ رہا ہے، بہت سارے اس میں کمی اور نقائص آپ کو تو محسوس ہوتے ہی ہوں گے، مجھے خود جو محسوس ہوتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ زیادہ جو وقت کم ہوتا ہے، اور مجھے احساس ہے کہ اس موضوع پر زیادہ گفتگو ہوئی ہے کہ تقوی کی ضرورت کیا ہے۔ اب حکم تو یہ ہے کہ خود تقوی پر گفتگو کریں کہ با تقوی زندگی کیا ہے، یعنی آج کی موجودہ حالات میں تقوی کے تقاضے کیا ہیں۔ لیکن خطبہ شروع کرنے سے پہلے پھر اس طرف جو توجہ جاتی ہے اور تکراراً کچھ باتیں عرض کرنے کی ضرورت، وہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ جن کو ضرورت ہے وہ باتیں سنانے کی، وہ آتے ہی خطبے کے بعد ہیں۔ آپ جن کو ضرورت نہیں ہے، جو اس کے قائل ہیں، ان کو یہ سنائی جاتی ہیں۔ محسوس ہوتا ہے کہ ہم نہیں محسوس کرتے، ہم جب بیمار بیماری کا احساس کرتا ہے تو پھر ڈاکٹر اور اس کے نسخہ جات ان کی ضرورت، اس پر زیادہ واعظ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، یا زیادہ ڈرانے دھمکانے یا لالچ دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب بیماری کا احساس ہوتا ہے تو عقل مند خود بخود جاتا ہے کہ میں اس بیماری کا کوئی علاج کروں۔ ہم اس طرح ہیں۔ یہ اتنے پڑھے لکھے لوگوں کا میں آپ کو عرض کروں، آخری دلیل آج بھی دے دوں تقوی کی، جس کی ضرورت ہے گفتگو کرنے کی، کہ جو خطبہ کے بعد آتے ہیں وہ یوں تو نہیں ہے کہ ہم سے، آپ لوگوں سے کم پڑھے لکھے ہیں، یہ دنیا کے معاملات میں کم سمجھدار ہیں۔ ابھی نام لکھ لیں نا جو دوران خطبہ آتے ہیں اور خطبہ کے بعد آتے ہیں، وہ میں پہلے بھی معذرت کے ساتھ یہ عرض کیا تھا کہ قرآن مجید نے یہ کہا ہے، ایسے یہ قرآن مجید وہی ہوتا ہے جو ہر دور میں ہو، انہی لوگوں کی بات کر رہا ہے قرآن مجید سورہ بقرہ میں، کہ وہ کہتے ہیں کہ نؤمن کما آمن السفہاء، ہم بھی وہیں جا کے 12:30 بجے خود جمعے میں بیٹھ جائیں جیسے بیوقوف بیٹھتے ہیں۔ کہتے نہیں ہیں
لیکن ان سے پوچھیں بھائی گھر جو بیٹھے رہے ہیں، باہر جو کھڑے رہے ہیں، تو کیوں نہیں ٹائم جو یہ ہے، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ وہ بڈھے شڈھے جڑے سادے لوگ، قرآن مجید کہہ رہا ہے الا انہم ہم الصفہاء، سفیہ اگر دیکھنے ہیں تو یہی ہیں جو ایمان والوں کو سفیہ کہتے ہیں۔ اور اس کا فیصلہ ہو جائے گا، دنیا میں ہو جاتا ہے، لیکن مالک یوم الدین والے دن کھل کے آپ کو بالکل واضح ہو جائے گا کہ بے وقوف کون تھا۔ ہر دور میں ایسے رہا ہے، یعنی نبیوں کے مقابلے میں جو ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ اور اتنا جرم نہیں ہے ہمارے پڑھے لکھے اگر جمعے پر آنے والوں کو بے وقوف کہیں نا۔ میں آپ کو یہیں پر واقعہ بتایا تھا اپنے اسٹوڈنٹ کا، کہ مدرسے میں پڑھتا تھا اور اس کے والدین کا بھی پروگرام تھا، اس کا اپنا بھی کہ جاب کرے، تو میں نے کہا کہ پھر مدرسے میں مال امام نہ کھایا کریں۔ مدارس والوں نے، بچے آتے نہیں ہیں طالب علم، اور مدارس کو بطور ہاسٹل مزدوروں سے کرایہ لے کے تو مدرسے کے کمروں میں ان کو رہائش دے دیتے ہیں۔ یہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ پڑھنا تو نہیں ہے منع دین میں اسکول میں، لیکن چونکہ دین کی تعلیم کی کمی ہے، اس وجہ سے مدارس قائم ہوئے ہیں، اس وجہ سے خمس ان پر لگایا جاتا ہے، کروڑوں لاکھوں آپ کہہ رہے ہیں، تو پھر دیندار آنے چاہیے نا مدرسے سے باہر۔ وہ عرض کیا کہ اس کو میں نے مشورہ دیا کہ آپ جو ہے مدرسہ چھوڑ دیں اور یونیورسٹی جائیں، اگر جاب کرنا ہے تو ظاہر ہے پاکستان میں مدرسے کے پڑھے ہوئے کو جاب نہیں ملتی، آپ کے پاس ڈگری ہوگی تو ظاہر ہے۔ اس نے میری بات مانی اور کچھ ان کی زمین تھی وہ بیچ کے تو اس نے ملتان بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی میں سائیکالوجی میں اس نے ماسٹر میں داخلہ لیا۔ آخری ٹرم تھی اس کی، بچہ ذہین تھا میرا، بہت جیسے قریبی شاگرد ہوتے ہیں، اور اگرچہ اس کو میں نے خارج کیا تھا لیکن وہ خارج کرنے سے اس کی محبت میرے ساتھ بڑھ گئی۔ عقل مند جو ہوتے ہیں نا اسی طرح ہوتے ہیں کہ ظاہر ہے جو ہونا چاہیے تھا وہ مجھے کہا ہے۔ خلاصہ وہ آتا تھا، اس کو ڈیبیٹ کرنے کا شوق تھا، اور آپ کو بھی ہونا چاہیے۔ مومن کی ایک علامت اور روایات میں ہے کہ جو چیزیں نہیں آتی وہ پوچھا کریں۔ آپس میں جب بیٹھ کے غیبت کرتے ہیں اور پیسوں کی بات اور دنیا کی ہوتی رہتی ہے، کوئی نہ کوئی دین کی بات آپس میں بیٹھے ہوئے کریں، وہ آپ کی محفل عبادت میں شمار ہوتی ہے۔ یہ جو آپ جس بار نعرہ لگاتے ہیں نا کہ ذکر و علی جن العبادہ، جہاں 2 3 یا 4 بیٹھے، سپیکر والی اور دیگوں والی مجلس یعنی بیٹھنے کی جگہ، جہاں پر مومن بیٹھیں تذکرہ علی کریں، وہ اس لیے عبادت ہے کہ علی کے تذکرے میں دین کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ علی کی جس سیرت کا جو پہلو لیں گے وہ دین ہوگا، اس لیے عبادت ہے۔ جو قرآن ہے وہی علی کی سیرت ہے۔ تو میں خود کوشش کرتا ہوں کہ اپنے شاگردوں سے بھی استفادہ کروں، توہین نہیں ہوتی۔ بہت سارے علامہ طباطبائی مرحوم، ان کی آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں کہ یہ جو المیزان 20 جلد میں، یہ 2 جلدوں میں انہوں نے لکھی تھی۔ یہ 2 جلدوں سے 20 جلدوں میں کیسے ہوئی؟ جب انہوں نے شہید مطہری، جوادی عاملی، مصباح یزدی ایسے شاگردوں کو درس دینا شروع کیا تفسیر کا، وہ کرتے تھے اشکال، ہماری حوزے کی اصطلاح میں اعتراض کرتے تھے، سوال کرتے تھے۔ اس سوال کا جواب جب قابل اسٹوڈنٹ کرتا ہے تو وہ پھر استاد کا ذہن کے دریچے کھول جاتے ہیں اور دروازے تحقیق کے کھل جاتے ہیں۔
2 جلدوں سے 20 جلدوں میں تبدیل کرائی شہید متحری اور ان شاگردوں نے۔ تو میں چاہتا تھا کہ چلو ہم یونیورسٹی جتنا جاننا چاہیے تھا حوزہ اختیار کر لیا تو اتنا سفر نہیں کر سکے، تو استفادہ کروں گا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ زمین بیچ کر سائیکالوجسٹ بننے گئے ہیں اور اب آپ کی آخری ٹرم ہے، آپ بتائیں کہ نفس کی ڈیفینیشن کیا ہے، آپ نفسیات پڑھتے رہتے ہیں۔ تو اس نے بڑا لائق طالب علم ہے، تھوڑا توقف کر رکھا، انہوں نے کہا قبلہ آخری ٹرم ہے لیکن ابھی نفس کی تعریف انہوں نے نہیں بتائی۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جہاں آپ اپنی بچوں کو بھیج رہے ہیں وہاں تعلیم کا معیار کیا ہے۔ ادھر سے معیار یہ ہے کہ جس نے ماسٹر کرنا ہے نفسیات میں اس کو خود نفس کی ڈیفینیشن ہی نہیں آتی، اور دوسری طرف سے بڑا جو تیز ہے سلسلہ، کمیونسٹ بن رہے ہیں آپ کے بچے۔ بے شک مطلب باپ بخاری صاحب کا بچہ ہے، وہ مطلب آتا ہے باپ کا احترام میں، مجلس میں بھی آ جاتا ہے، مسجد میں بھی آ جاتا ہے، ظاہراً اب ماں باپ ہیں ان کے احترام میں اچھے بچے احترام کرتے ہیں، لیکن ذہنی طور پر جو یونیورسٹیوں کا میں نے آپ کو عرض کیا نصاب ہے اور جو وہاں باہر سے پڑھے ہوئے ٹیچر ہیں ان کا دین کیا ہے، یہ میں آپ کو عرض کرنا چاہتا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اچھا وہ اس کو تو تعریف نہ ہوئی، آپ بتائیں کہ آپ کا جو بہت کوالیفائڈ ٹیچر ہے اس کا نفسیات کا، اس کی کوئی مجھے بتائیں جو آپ کو بہت اچھی لگی ہو تربیتی یا تعلیمی بات۔ تو اس نے کہا وہ سر ہماری ایک فیمیل ٹیچر ہیں، وہ جب پہلے لیکچر دینے آئی ہیں نیم اریان، آدھی ٹانگیں نظر آ رہی تھی کلاس کو، دوپٹہ تھا ہی نہیں۔ اس نے آ کے جو جملہ کہا مجھے تو بہت جرأت چاہیے وہ کہنے کے لیے، اس نے خلاصہ یہ بتایا کہ خوش رہنا چاہیے، آباد رہنا چاہیے، شاد رہنا چاہیے، نفسیاتی بیماریوں سے بچ کے رہنا چاہیے، جیسا کہ یہ انبیاء اور ان کے ماننے والے تھے۔ اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ انبیاء سارے نفسیاتی مریض تھے الیاذ باللہ، اور لوگوں کو نفسیاتی مریض کیا ہے۔ اب جب یہ تعلیم دینے والے ہوں گے اور یہ تعلیم کا معیار ہوگا تو پھر آپ امید نہ رکھیں کہ اس ملک پر کار خدا کا نازل نہ ہو، پھر بلائیں نہ آئیں۔ آپ کو عرض کیا تھا کہ آپ یعنی تقوی شخص کو بھی ضرورت ہے، گھر کو بھی ضرورت ہے، خاندان کو بھی ضرورت ہے، قوم اور ملک کو بھی ضرورت ہے۔ فحاشی ایسا گناہ ہے، فحاشی آپ کو عرض کیا ہے خود شخص کو تباہ کر دیتی ہے۔ جو آدمی عفیف نہیں ہے، اکیلا رہتا ہے، معاشرے میں نہ رہتا ہو، جس شہوت پرستی برباد کر دیتی ہے، خود بدنی بیماریوں کا موجب ہے، بہت ساری بکھر جاتا ہے انسان اور نفسیاتی مریض ہو جاتا ہے آخر میں۔ اس سے آگے جو الیاذ باللہ بچہ یا بچی جب ان کا اللہم اغفر لی الذنوب التی تحتک الاسم، یہ پردہ ہوتا ہے عفت کا اور حیا کا، یہ جب پھٹ جاتا ہے، اب دیکھیں طلاق والا مسئلہ ہمارے معاشرے میں ہے یا نہیں، جس سے کتنی شادیاں کامیاب ہو رہی ہیں۔ آپ کبھی نہ جو جن کے پاس یہ اعداد و شمار ہیں ان سے جا کر پوچھیں کہ 100 شادیوں میں سے کتنی ہیں جو چلی ہیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ نصف بھی نہیں ہے، 50% بھی نہیں ہے، چند مہینوں میں چند ہفتوں میں طلاق ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے وہ جو شوہر
عفیف نہیں ہے، وہ نہیں رہ سکتا ایک شریف بچی کے ساتھ، اور شریف زوجہ اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اپوزٹ بھی ہے، جب خدا نخواستہ جو گھر کی اساس ہے وہ برباد ہو کے آئے، اس کا کوئی پردہ نہ ہو، اس کی کوئی چار دیواری نہ ہو، یہ سلسلہ اللہ نے بنایا لِتَسْكُنُوا عَلَيْهَا، تاکہ آپ کے متزلزل دنیا کے جو سسٹم ہے اس میں باعث سکون بنے بیوی، اور جو عفیف نہیں ہے وہ دونوں کے لیے، یہ اس کے لیے اذیت کا سبب ہے، یہ اس کے لیے اذیت کا سبب ہے۔ اور اس سے بڑھ کر جہاں قرآن مجید زلزلے اور سیلاب آئے ہیں پاکستان میں، اگر آپ کو کرکٹ سے اور سیاست کی خبریں سننے سے ٹائم ہو تو تھوڑا سا اندازہ لگائیں کہ جنہیں آدمی پاگل ہو جائے وہ بربادیاں دیکھ کے جو زلزلے میں ہوئی تھیں، اور اب پھر سیلاب کے سلسلے میں ہم بے حس نہیں ہونا چاہیے مومن کو۔ قرآن مجید بتا رہا ہے کہ فحاشی کا سورہ لوط نہیں ہے، سوری، حضرت لوط کی قوم کا تذکرہ مختلف صور میں آیا ہے۔ زمین اٹھا کر، روایات میں ہے ایسے پورا خطہ اٹھا کے الٹ دی، جعل عالیہا سافلہا، جس کے برعکس ہے، نیچے سے کو اوپر کر دیا۔ اب دیکھیں ہمارے معاشرے میں نے آپ کو پہلے شاید عرض کیا تھا کہ ایران میں آیا تھا زلزلہ، اور ایک شہر مشہور ہے، زمین پھٹ گئی تھی، پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہاں آبادی تھی۔ میرے ذہن میں طالب علمانہ یہ تھا کہ قرآن مجید اور روایات کہتے ہیں کہ جب اس طرح کے آفات آتی ہیں تو ما اصابتکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، وہ تمہارے ہاتھوں کے کرتوت ہوتے ہیں، جن سے حیوانوں کو بھی سزا ملتی ہے، چھوٹے بچے بھی، وہ سوکھے کے ساتھ تر بھی جل جاتا ہے۔ یا دوسری جگہ ما اصابتکم من مصیبت، یہ ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدیکم۔ میں تھا سرج میں، اللہ نے وہ جو تھا نا میرا ٹیچر تھے ہمارے، جن کے والد وہاں امام جمعہ تھے اس بستی میں، انہوں نے کلاس میں اتفاقاً ایک دن بتایا کہ میرے والد صاحب وہ زلزلہ آنے سے چاند دن پہلے امام جمعہ تھے، خطبہ جمعہ میں وہ دھاڑے مار کر روئے، چیخے مار کر سید۔ اس نے کہا یہاں جو گناہ کی جو کیفیت ہو گئی ہے، یہاں اللہ کا کار نازل ہونا ہے، میں جا رہا ہوں۔ اور وہ آخری خطبہ دے کے چلے گئے، ان کا جانا تھا دوسرے یا تیسرے دن۔ خداوند عالم بحق محمد اہل بیت محمد رحمۃ الصلوۃ والسلام گناہ جو ہم معاشرے میں نہ بھی ہوں، آپ کو عرض کیا کہ بہت سارے یہ نفسیاتی امراض جو ہیں، نفسیاتی مریض دیکھے ہوئے ہیں نا، یہ بہت ساری نفسیاتی مرضیں بے تقوائی کی وجہ سے ہیں۔ آپ کو عرض کیا روایات ہیں، اور ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں کہ، اور پھر یہ جو بار بار کہنا پڑتا ہے، اور یہ جو المیہ ہے کہ ہماری مسجدیں خالی ہیں، نہیں آتے لوگ، پڑھا لکھا بندہ ہے ہی اپنے آپ کو وہ سمجھتا ہے جو نمازیوں کو بے وقوف سمجھے، ان خدا نخواستہ بے وقوف اور
ان پڑھے لوگ ہیں جو مسجد یا جمعہ میں جاتے ہیں، یہ بھی کوئی کشش ہے۔ مسجد میں آنا اور مجلس میں آنا، اس کے پیچھے علل و اسباب ہیں، نہ آنے کی بھی علل اور اسباب ہیں، آنے کی بھی علل اور اسباب ہیں۔ آپ کو رجب علی خیاط ان کا نام لیا تھا نا، ان کو اللہ نے گناہ سے بچنے کی وجہ سے ان کی باطنی آنکھ کھول دی تھی، وہ لوگوں کو دیکھ لیتے تھے اصلی شکل میں۔ وہ کہتے تھے کہ فائل نہیں مل رہی تو اس بہن کے جا کے گھر جا جو 4 سال سے بیوہ ہے اور تو نے اس کے گھر کا منہ نہیں دیکھا، پھر فائل مل جاتی تھی۔ ایک جوان جو کسی نامحرم کے اس کے ساتھ اس کے تھے تعلقات تھے، اور ویسے دیندار گھر کا تھا، نمازی بھی تھا، علماء دوست بھی تھا، اور آیا کہ مجھے جو ہے نماز تہجد بتائیں۔ اس نے شروع کر دی، پھر اس نے کہا کہ مجھے نماز تہجد عموماً تو بڑی کوشش کرتا ہوں، رہ جاتی ہے۔ اور یہ عرض کیا تھا کہ پیغمبر سے بھی روایت ہے اور جناب امیر سے بھی، یہ شکایت دونوں سے آ کے بندے نے کی کہ میں پڑھتا تھا اور اب نہیں پڑھی جاتی نماز تہجد۔ پیغمبر سے بھی یہ روایت منسوب ہے، جناب امیر سے بھی ہے۔ دونوں نے یہ فرمایا کہ جو تو نے گناہ کیا ہوا ہے وہ مانے ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں صبح نہیں کھڑا ہو سکتا۔ اور بعین ہی جب اس نے کہا نا کہ مجھے لذت نہیں آتی مناجات کی، میں جب نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو عجیب طرح کے سستی اور کائلی اور بے چینی ہوتی ہے، انہوں نے فرمایا تیرے دل میں جب تک تو نے نامحرم کی محبت بسائی ہوئی ہے اس وقت تک اللہ کے ذکر کے ساتھ تجھے سکون نہیں مل سکتا۔ پلید ہے وہ دل، نجس ہے وہ گھر۔ کیسے حسین کی آنسو اس دل کو جلے حسین کے مصائب میں، جس دل میں نامحرم کی محبت ہے، جس دل میں عمر ابن سعد والی محبت ہے مال کی، جس دل میں ابن ملجم والا ابلیس بیٹھا ہوا ہے۔ نہ اس کو نماز کی لذت آتی ہے، نہ اس کو مجلس اور ذکر اہل بیت کی لذت آتی ہے۔ گناہ فرد کے لیے، خاندان کے لیے، قوموں کے لیے، ملکوں کے لیے آفت ہے۔ اس آفت سے اللہ نے جو گناہ سے بچ کر زندگی گزارنے کی تدبیر بنائی ہے، اس تدبیر کو اپنانے کا نام تقوی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کو اپنانے کی توفیق مرامت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین رافع السماوات وخافض الارضین وصلی اللہ علی جمیع الانبیاء والمرسلین سیما خاتمہم وافضلہم واشرفہم محمد وعلى آلہ الاطیبین الانجمین لا سیما بقیۃ اللہ فی العالمین والارضین بہم نتولی ومن اعدائہم نتبرأ الی اللہ۔ اللہم صلی وسلم علی امیر المؤمنین وقائد غر المحجلین مولا المواحدین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام وعلی سیدۃ نساء العالمین وبضعۃ خاتم النبیین فاطمہ بنت محمد صلوات اللہ علیہا والحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ وسبط نبی الرحمہ
وعلی ابن الحسین سید العابدین وقرۃ عین الناظرین ومحمد ابن علی الباقر العلم الاولین والآخرین وجعفر ابن محمد الصادق الامین وموسى ابن جعفر وعلی ابن موسى ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی والخلف القائم المہدی الذی ببقائہ بقیت الدنیا وبجمنہ رزق الورا اللہم عجل فرجہ وساحل مخرجہ وقح الناظرنا بنظرة منا الیہ۔ خداوند عالم بحق محمد اہل بیت محمد علیہ السلام ہمیں فرداً، خانداناً اور معاشرتاً باتقویٰ قوم بننے کی خدا توفیق مرحمت فرمائے۔ مناسبات ٹائم اتنا ہوتا ہے کہ ابھی عرض کیا ہے کہ پھر جو برادران لیٹ آتے ہیں ان کی خدمت میں التماس ہے کہ 12:30 بجے جمعہ کا ٹائم ہے، تشریف لایا کریں۔ خطبہ سننا واجب ہے، جن علماء کے نزدیک نماز جمعہ واجب ہے کہ جو موجود ہے اکثر کے نزدیک واجب ہے، تو جس طرح نماز واجب ہے اسی طرح خطبہ سننا واجب ہے۔ جان بوجھ کے خطبہ نہ سننا یا خطبے کے آداب بجا نہ لانا، اس سے آدمی گناہ گار ہوتا ہے اور یہ فعل حرام ہے۔ آج 19 صفر المظفر ہے، ایک دن پہلے 17 صفر المظفر ایک روایت کے مطابق شہادت غمناک تھی امام ہشتم امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کوشش ہوتی ہے یہاں ہر مناسبت پر مجلس ہو اور اعلان بھی کیا جاتا ہے، اعلامیہ بھی لگایا جاتا ہے۔ وہ بھی جس طرح میں یہ درخواست بھی کر رہا ہوں اور شکوہ بھی کر رہا ہوں، خود اگر ویلنسیا ٹاؤن کے شیعہ جمعہ پہ آئیں تو یہ جگہ کم ہو جائے، اور اگر ویلنسیا ٹاؤن کے جتنے شیعہ ہیں وہ جو مجالس ہوتی ہیں اس امام بارگاہ میں ان میں شرکت کریں تو یہاں اور جگہ لینی پڑے گی، لیکن وہاں بھی مایوسی ہوتی ہے۔ عموماً شرکت جیسے ہونی چاہیے، باہر سے لوگ آ جاتے ہیں، لیکن خود ویلنسیا ٹاؤن کے افراد اگر ہماری طرف سے کوئی کوتاہی ہے تبلیغ میں یا پیغام پہنچانے میں تو اللہ ہمیں وہ جو پیچھے ہو گئی ہیں ان کو معاف فرمائے اور آگے ان کو جبران کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ کسی کے لیے نہیں آنا ہوتا نماز جمعہ پر، اور کسی پر احسان نہیں ہے حسین کی مجالس میں شرکت کرنا۔ یہ جو ہماری زندگی کی مشکلات ہیں وہ اسی وجہ سے ہیں۔ دنیا جتنے ریشم کی کیڑے کی طرح بناتے جائیں گے اس کے اندر گھستے جائیں گے اور دم گھٹ کے دنیا میں ختم ہو جائے، اور جو دنیا کے پیچھے مر جائے وہ عمر ابن سعد ہے، وہ شمر ہے، وہ ابن ملجم ہے، وہ وقت کا یزید ہے۔ یہی تو فرق ہے حسینیت اور جو دنیا کو ٹھوکر ماریں ان کو کربلا والے کہتے ہیں، اور جو دنیا کی خاطر عاشور کی رات جو عبادت خدا میں رہے ہیں وہ حسینی ہے، اور جو دنیا کا جشن مناتے رہے ہیں وہ فوج یزید ہے۔ اللہ نے سب کچھ دیا اور لیں اور کمائیں اور کھائیں، لیکن جب نماز کا وقت ہو، جب اہل بیت کی خوشی یا غمی کا وقت ہو، اس وقت جو نہیں آ سکتا وہ سمجھ لے کہ دنیا نے اس کو اپنے دنیا کی بلا نے اسے نگل لیا ہے۔ مرنے سے پہلے اس شکنجے سے باہر آنے کی کوشش کریں۔ پھر اب اگر تشریف لاتے تو میں نے پیچھے بھی چند مناسبات پر ہوئی تھی تو بہت ساری گفتگویں ہیں جو ہونی چاہیے اور ضرورت ہے اس وقت۔ خود امامت کی گفتگو جس پر شیعوں نے جانیں قربان کی ہیں، پتہ نہیں لاکھوں کروڑوں مارے گئے ہیں شیعہ تاریخ میں اور ابھی مارے جا رہے ہیں۔ یہ بات ہمیں سمجھ آنی چاہیے کہ امامت کس لیے۔ پاکستان کی اس وقت جو مشکلات ہیں ایک شیعہ بتائے
دوسرے تو بتاتے ہیں نا ہر روز آ کے. ہم سے اگر پوچھیں تو میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے بچے کو یاد ہونا چاہیے کہ امامت صرف عقیدہ نہیں ہے، امامت نظام زندگی ہے. امامت ملکوں دنیا کو چلانے کا ایک بہت کامیاب اور ہر لحاظ سے کمپلیٹ نظام ہے، جو جناب سیدہ نے بھی خطبے میں کہا ہے، اور اس 8ویں امام رضا علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے الامامۃ نظام الدین. اب میڈیا پہ آپ سن رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے یوں کر دیا تو وہ کر دیا، تو فوج بھی، سپریم کورٹ آپ کی اس وقت صحیح ہوگی اور فوج آپ کی ہمارے بہت اچھا ہے، اور انہوں نے قربانیاں دی ہیں، اور ان کی جو ہے ٹانگیں کھینچنا وہ ملک کے دفاع میں نہیں ہے. لیکن جب جوڈیشری اور فوج امامت کے تحت ہوگی، ایک ملک بنا ہے نا، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ زمانے غیبت میں ہم نے حکم کس سے لینا ہے. فوج کی حکومت کے شیعہ قائل ہیں، پیپل پارٹی کی حکومت کے شیعہ قائل ہیں، نون لیگ کی. یا زمانے غیبت میں ہمارا سسٹم امامت یہ ہے کہ مرجعیت کی حکومت ہونی چاہیے، جہاں مرجع کا حکم چلے وہاں یہ چیزیں نہیں ہوں گی. اور پھر ایسے رہا ہے، یعنی اکثر دو اماموں کے علاوہ حکومت نہیں کرنی تھی لوگوں نے. لیکن پھر دیکھیں کہ شیعہ اس دور میں زندگی کیسے گزارتے تھے. آپ کو یہاں نہیں حکومت نہیں قائم ہو سکی اگر اسلامی اور شیعی حکومت، تو آپ مربوط تو رہیں، ذہناً تو مربوط رہیں کہ ہم نے اپنے احکام کدھر سے لینی ہے، ہم نے اپنا دشمن اور دوست کس سے پوچھ کر بنانا ہے. خداوند عالم بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام ہمیں دین کی آشنائی حاصل کرنے کی توفیق مرامت فرمائے. آج 19 ہے اور کل 40 ہے، 40 حسینی. مومن کی 5 علامتیں امام حسن عسکری علیہ السلام نے بیان کی ہیں. وقت نہیں، پہلے 51 رکعت نماز ہے، روزانہ کی 51 رکعت نماز، 17 رکعت واجب ہے اور 34 رکعت. اب مولانا صاحب بیٹھے ہیں، اب خطبے کا ٹائم ختم ہو گیا، ان سے پوچھ لینا کہ نوافل ہیں 34 رکعت اور 17 رکعت واجب نماز ہیں. یہ جو پڑھے، ایک علامت امام نے فرمائی ہے مومن کی، یہ ہے مٹی پہ سجدہ کرنا، یہ علامت ہے. انگوٹھی دائیں ہاتھ میں پہننا، یہ علامت ہے مومن کی. اور ایک علامت ہے زیارت 40 پڑھنا، 6 لم والے دن اگر جا سکے تو کمپلیٹ زیارت وہ ہے جو وہاں جا کے کی جائے اور وہ جگہ دیکھی جائے جہاں بھائی ذبح ہو رہا تھا اور بہن بے بس ہو کے دیکھ رہی تھی. اور اگر نہیں جا سکتے تو کوشش کریں یہاں جو پیادہ روی ہیں ان میں بھی شرکت کریں، اور زیارت 40 جو پڑھ سکتے ہیں ضرور پڑھیں. نہیں پڑھ سکتے تو امام نے فرمایا ہے کہ مکان کی چھت پر جا کر السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، یہ اتنا یہ ضرور کریں. اور زیارت پر جانے کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ وہاں جائیں، دیکھیں کہ یہ جو دین آج ہر کوئی ٹھیکیدار بنا ہوا ہے دین کا، یہ کہاں بچہ ہے اور کیسے بچہ ہے. آیت اللہ جوادی عاملی کا ایک جملہ مجھے یاد ہے، 2 دن تک انہوں نے شاید خطبہ جمعہ میں ہی کہا تھا، اس پر لوگ روتے رہے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ جب بی بی آئی ہے نا چیلم کو کربلا میں، تو قبر پر کھڑے ہو کر ایک بی بی نے بیان کیا ہے، حسین اگر ناراض ہو کہ میں نے تجھے کربلا میں جب تیری لاش پہ آئی تھی پہچانا نہیں تھا. نہ بھولنے والی ماں کی بیٹی نہ کھڑے ہو کے کہہ رہی تھی انت الحسین، جس کو میری ماں نے چکیاں پیس کے بالا تھا وہ حسین تو ہے. وجہ یہ تھی
یہ گوشت کا جب معذرت کے ساتھ قیمہ بنتا ہے نا تو اس کو عربی میں کہتے ہیں لحم مرزوز. لیکن انہوں نے بتایا قد رززنا صدر رزن، ہم نے حسین کی لاش پہ ایسے گھوڑے نہ اڑائے تھے. بہن پہچان نہیں پائی تھی. جناب عالیہ نے آ کے کہا حسین اگر دکھ لگا ہونا کہ میں نے پوچھا تھا کہ تو حسین ہے، آج دیکھ، اگر قبر سے باہر آ کے دیکھے تو آج تو مجھے نہیں پہچان سکے گا. حسین میں درباروں میں گئی، حسین میں بازاروں میں گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ.